رمضان المبارک کیا ہے؟ بظاہر عام دنوں کے مقابلے میں اس میں دو ہی چیزیں زیادہ ہیں، ایک روزہ اور دوسری تراویح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لہ قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر عام دنوں کے بنسبت دو عبادتیں اس میں زیادہ کی گئی ہیں، یعنی روزہ اور تراویح۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صفائی کا، ہمارے تزکیے کا مہینہ بنایا ہے، اور ہمیں ایک تربیتی کورس سے گویا کہ گزارا جا رہا ہے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید فرما دیتے ہیں، گویا کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ بہک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں کے بنسبت، عام مہینوں کے مقابلے میں، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے بہت سے احباب، بہت سے نوجوان اور بہت سے بڑے کہ جو نمازوں سے دور، دینی اعمال سے دور اور ان تمام امور سے دور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ قریب آ جاتے ہیں۔ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، صفوں میں ماشاءاللہ ایک اضافہ ہو جاتا ہے، تراویح میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہت سے لوگ، بہت سے آدمیوں کی زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ جذباتی بھیڑ آ گئی ہے اور یہ چند دنوں کے نمازی آ گئے ہیں۔ ایک چاند کیا نظر آیا، مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہمیں لمحہ بلمحہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اب ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ مسجدوں میں آنے والے مہمانوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں، دل کھول کر ان کا استقبال کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر گھر جا کر اس بات کی دعوت دیتے کہ بھی رمضان المبارک آ گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ہدایت دی، وہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آنے والے مہمانوں سے دوستی کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، انہیں اپنے سے قریب کریں، اور ان سے ایسی دوستی کریں کہ پھر پورا سال یہ آپ کی محنت اور برکت سے نمازوں کے پابند بن جائیں اور دینداری کے ساتھ زندگی کی گزر بسر کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ذات کا بھی محاسبہ کریں کہ ہماری دینداری نے کتنوں کو دیندار اور ہماری پابند نماز نے کتنوں کو نمازی یا پابند نماز بنایا ہے، یا کم از کم کتنوں نے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح مگر نماز پڑھنا تو شروع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ جی یہ جذباتی نمازی آ گئے ہیں یا چند دن کے نمازی آ گئے ہیں۔ نہیں نہیں میرے محترم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے باتیں کریں اور ان کو مسجد سے جوڑ کر کے رکھیں۔ اللہ نے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ان کو ہمیں دیا ہے، ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت تھی، ہمیں چاہیے تھا ان کے پاس جاتے، ان کو دعوت دیتے، لیکن اللہ نے ان کو ایسے یہاں بھیج دیا ہے۔ تو اب آگے کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا دل نہ توڑیں اور ان کو ایسے جملے نہ کہیں کہ جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے اور وہ یہاں سے متنفر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی ایک ایک ساعتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔